السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جغرافی ای لرننگ کلاس میں آپ تمام طلبہ و طالبات، ساتھی اساتذہ اور دیگر ناظرین کا میں دل کی عمیق گہرائیوں سے خیر مقدم کرتا ہوں۔ ویلکم، خوش آمدید۔ آج ہم ایچ ایس سی بورڈ کی طرف سے 25 سپتمبر 2021 کو جغرافی سبجیکٹ کا پیپر لیا گیا تھا۔ اس پیپر کو سولو کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو چلیے سب سے پہلے انسٹرکشنز ہدایت دیکھیں گے۔ ہدایت نمبر 1، تمام سوالات لازمی ہیں۔ ہدایت نمبر 2، بائیں جانب کے اعداد سوال کے کل نمبرات کو ظاہر کرتے ہیں، یعنی تمام سوالات کے مارکس بائیں جانب لکھے ہوئے ہوتے ہیں۔ ہدایت نمبر 3، جہاں ضروری ہو صاف ستھری شکلیں اور خاکے بنائیے۔ ہدایت نمبر 4، جہاں ضروری ہو نقشے کے اسٹینسل کا استعمال کیجیے۔ رنگین پینسل کے استعمال کی اجازت ہے، یعنی آپ سوالات کے جوابات لکھتے وقت، شکلیں یا خاکے بناتے وقت کلر پینسل کا استعمال کر سکتے ہیں۔ ہدایت نمبر 5، دنیا کے نقشے کا استعمال سوال نمبر 4 الف کے لیے کیجیے اور اشاریہ بھی بنانا ضروری ہے اس میں، اور آخر میں نقشے کو جوابی پرچے کے بالکل آخر میں جوڑیے۔ ہدایت نمبر 6، ہر سوال کا جواب نئے صفحے سے شروع کیجیے۔ تو چلیے طلبہ و طالبات، اب ہم سوالات کو سولو کرنے کی کوشش کریں گے۔ سوال نمبر 1، ہدایت کے مطابق ذیلی سوالات کے جوابات دیجیے۔ یہ سوال 20 مارک کے لیے پوچھا گیا ہے۔ اس کا ذیلی سوال یعنی سوال نمبر 1 الف، جدول میں دیے گئے عوامل کی سلسلہ وار جوڑیاں لگا کر زنجیر مکمل کیجیے۔ یہ سوال 5 مارک کے لیے ہے۔ یہاں پر 3 کالم دیے جاتے ہیں، الف ب جیم۔ ان میں دیے گئے عوامل کے درمیان جوڑیاں لگا کر زنجیر یا چین مکمل کرنا ہوتا ہے۔ الف کالم میں نمبر 1 غیر متوازن آب و ہوا، اس کے آگے بے کالم میں اس کی صحیح جوڑی صحرائی علاقہ، اور اس کے آگے جیم کالم میں آبادی کا کم گنجان پن۔ الف کالم میں نمبر 2 بزرگ آبادی، اس کے آگے بے کالم میں اس کی صحیح جوڑی 60 سال سے زیادہ عمر، اور جیم کالم میں اس کے آگے صحیح جوڑی زیادہ طبی اخراجات۔ الف کالم میں نمبر 3 عمیق گزر بسر کاشتکاری، اس کے آگے بے کالم میں چاول، اور جیم کالم میں اس کے آگے کھیتوں کے چھوٹے رقبے۔ الف کالم میں نمبر 4 شکر کی صنعت، بے کالم میں اس کے آگے صحیح جوڑی وزن گھٹنے والا خام مال، جیم کالم میں اس کے آگے گنا پیدا کرنے والا علاقہ۔ الف کالم میں نمبر 5 طبعی علاقے، بے کالم میں اس کے آگے صحیح جوڑی طبعی جغرافیہ، اور جیم کالم میں اس کے آگے صحیح جوڑی ہمالیہ۔ اس طرح سے یہ جدول مکمل ہوتا ہے اور سلسلہ وار زنجیر مکمل ہو جاتی ہے۔ سوال نمبر 1 کا دوسرا ذیلی سوال ب ہدایت کے مطابق حل کیجیے۔ یہ 5 مارک کی پوچھا گیا ہے۔ اس میں نمبر 1 درج ذیل انسانی بستیوں کو زیادہ سے کم گنجانیت کے لحاظ سے ترتیب دیجیے۔ اس کا جواب اس طرح سے ہوگا، سب سے پہلے پیوست مرکوز بستیاں، اس کے بعد نیم مرکوز بستیاں، اس کے بعد منتشر بستیاں، اور اس کے بعد تنہا یا آئسولیٹ بستیاں۔ نمبر 2 درج ذیل براعظموں کو خواندگی کی بنیاد پر زیادہ سے کم کے مطابق ترتیب دیجیے۔ اس میں نمبر 1 یورپ، نمبر 2 شمالی امریکہ، نمبر 3 ایشیا، نمبر 4 افریقہ۔ سوال نمبر 3 درج ذیل ممالک کی جی ڈی پی کل گھریلو پیداوار میں ثلاثی پیشوں کی حصہ داری کو
چڑھتی ترتیب دیجیے۔ اس کا جواب اس طرح سے ہے: نمبر 1 کینیا، نمبر 2 بھارت، نمبر 3 ڈنمارک، نمبر 4 USA۔ سوال نمبر 4، مہاراشٹر کے درجہ ذیل علاقوں کو ترقی کے لحاظ سے چڑھتی ترتیب دیجیے۔ نمبر 1 دال یعنی مراٹھواڑہ، نمبر 2 ودربھ، نمبر 3 خاندیش شمالی مہاراشٹر، نمبر 4 مغربی مہاراشٹر۔ سوال نمبر 5، درجہ ذیل جنگلات کو خط استوا سے قطبی علاقے کی جانب ترتیب دیجیے۔ اس کا جواب اس طرح سے ہے: نمبر 1 خط استوائی سدا بہار جنگلات، نمبر 2 منطقہ حارہ کے پت جھڑ والے جنگلات، نمبر 3 منطقہ معطلا کے پت جھڑ کے جنگلات، نمبر 4 منطقہ معطلا کے مخروطی جنگلات۔ اس طرح سے یہ سوال یہاں پر مکمل ہوتا ہے۔ سوال نمبر 1 کا جیم 5 مارک لیے ہے۔ درجہ ذیل میں دیے گئے بیانات میں سے بیان اور وجہ کے صحیح باہمی تعلق کو پہچانیے۔ اے بیان ہے اور آر وجہ ہے۔ اس میں نمبر 1 اے زرخیز مٹی کے علاقوں میں گنجان آبادی پائی جاتی ہے۔ آر یعنی وجہ، زرخیز مٹی کاشتکاری کے لیے بہتر ہوتی ہے۔ تو اس کا جواب جیم آئے گا۔ اے اور آر دونوں صحیح ہیں اور آر اے کی صحیح وضاحت کرتا ہے۔ سوال نمبر 2 اے جب شہروں کو فروغ حاصل ہوتا ہے تو ان کے کار منصبی میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ آر شہروں کا کوئی ایک ہی کار منصبی ہوتا ہے۔ اس کا جواب آئے گا الف، یعنی صرف اے صحیح ہے۔ سوال نمبر 3 اے ممبئی کی مرطوب آب و ہوا سوتی کپڑوں کے کارخانوں کی ترقی کے لیے بہتر ماحول مہیا کرتی ہے۔ آر صنعتوں کو کثیر مقدار میں پانی درکار ہے۔ تو اس کا جواب ڈی آئے گا۔ اے اور آر دونوں صحیح ہیں لیکن آر اے کی صحیح وضاحت نہیں کرتا۔ سوال نمبر 1 جیم کا چوتھا اے قدرت انسان سے زیادہ طاقتور ہے۔ آر قدرت میں کرشمے نہیں ہوتے۔ تو اس کا جواب اے آئے گا الف، صرف اے صحیح ہے۔ سوال نمبر 1 جیم کا پانچواں اے ثلاثی سرگرمیوں سے پیداوار نہیں ہوتی۔ آر یہ سرگرمیاں صرف خدمت انجام دیتی ہیں۔ اس کا جواب جیم، یعنی اے اور آر دونوں صحیح ہیں اور آر الف کی صحیح وضاحت کرتا ہے۔ اس طرح یہاں سوال نمبر 1 کا جیم مکمل ہوتا ہے۔ سوال نمبر 1 کا دال غلط عامل یا گروہ پہچانیے اور دوبارہ لکھیے۔ یہ سوال 5 مارک کے لیے پوچھا گیا ہے۔ اس میں ہمیں غلط عامل پہچاننا ہے۔ 4 میں سے 3 صحیح ہوتے ہیں، 1 غلط ہوتا ہے۔ تو چلیے اس میں نمبر 1 شہریانے کے عامل، اس میں الف نقل و حمل کی سہولت، ب تجارت، جیم زراعت، دال طبی سہولیات۔ الف نقل و حمل کی سہولت، تجارت اور طبی سہولیات یہ شہریانے کے صحیح عامل ہیں، صرف زراعت ہی غلط عامل ہے، اسی لیے جواب جیم آئے گا زراعت۔ نمبر 2 ابتدائی معاشی سرگرمیاں، یہاں 4 سرگرمیاں دی گئی ہیں۔ الف غذا اندوزی، ب ماہی گیری، جیم مویشی پالن، دال مواصلات۔ یہاں الف، ب، جیم یہ تینوں معاشی سرگرمیاں ہیں اور مواصلات یہ ثلاثی سرگرمی ہے، اسی لیے مواصلات غلط عامل ہے۔ تو اس کا جواب دال آئے گا مواصلات۔ 3 نمبر معدنیات پر منحصر صنعتیں، یہاں 4 آپشن دیے گئے ہیں۔ الف
کاغذ سازی کی صنعت، ب لوہے اور فولاد کی صنعت، جیم سیمنٹ کی صنعت، دال ایلومینیم کی صنعت۔ اس میں لوہے اور فولاد کی صنعت، سیمنٹ کی صنعت اور ایلومینیم کی صنعت یہ تینوں معدنیات پر منحصر صنعتیں ہیں، جبکہ کاغذ سازی کی صنعت جنگلات پر منحصر صنعت ہے، اسی لیے یہاں غلط عامل الف یعنی کاغذ سازی کی صنعت۔ نمبر 4، علاقائی ترقی کا پیمانہ۔ یہاں 4 آپشن دیے گئے ہیں، الف تعلیم، ب پہاڑ، جیم درازی عمر، دال آبادی کی قابلیت۔ اس میں الف، جیم، دال یہ علاقائی ترقی کے پیمانے ہیں، جبکہ پہاڑ یہ علاقائی ترقی کا پیمانہ نہیں ہے، یہ ایک طبعی عامل ہے، اسی لیے یہاں پر غلط عامل پہاڑ ہے، تو اس کا جواب پہاڑی آئے گا۔ 5 نمبر، انسانی جغرافیہ کی شاخیں۔ 4 آپشن دیے گئے ہیں، الف سماجی جغرافیہ، ب سیاسی جغرافیہ، جیم معاشی جغرافیہ اور دال مٹی کا جغرافیہ۔ اس میں الف، ب، جیم یعنی سماجی جغرافیہ، سیاسی جغرافیہ، معاشی جغرافیہ یہ انسانی جغرافیہ کی شاخیں ہیں، جبکہ مٹی کا جغرافیہ یہ طبعی جغرافیہ کی شاخ ہے، اسی لیے دال غلط عامل ہے، یعنی مٹی کا جغرافیہ یہاں جواب آئے گا۔ اس طرح سوال نمبر 1 دال یہاں مکمل ہوتا ہے۔ سوال نمبر 2، جغرافیائی وجوہات بیان کیجیے، کوئی 4۔ یہاں آپ کو 6 جغرافیائی وجوہات پوچھے گئے ہیں، ان میں سے آپ کو کوئی 4 جغرافیائی وجوہات بیان کرنا ہے، اس کے لیے 12 مارک ہیں۔ جغرافیائی وجہ نمبر 1، ہجرت ہمیشہ مستقل نہیں رہتی۔ اس کے جواب میں آپ کو ہجرت پر اثر انداز ہونے والے فشاری اور کششی عوامل یعنی پش اینڈ پل فیکٹر مختصراً بیان کرتے ہوئے یہ ثابت کرنا ہے کہ ہجرت ہمیشہ مستقل نہیں رہتی۔ جغرافیائی وجہ نمبر 2، دیہی انسانی بستیوں میں زمین کا استعمال زراعت سے منسلک ہے۔ اس کے جواب میں آپ کو یہ ثابت کرنا ہے کہ کس طرح دیہی بستیاں طبعی عوامل سے متاثر ہوتی ہیں اور کس طرح دیہات کے لوگ زراعت اور زرعی پیشے سے منسلک جڑے ہوئے رہتے ہیں اور بہت کم پیمانے پر دیہات کے لوگ صنعتوں میں کام کرتے ہیں۔ جغرافیائی وجہ نمبر 3، شکار پر پابندی لگائی گئی ہے۔ اس کے جواب میں آپ کو یہ بتانا ہے کہ کس طرح جنگلی زندگی ختم ہو رہی ہے اور کس طرح شکار کرنے کی وجہ سے غذائی زنجیر متاثر ہوتی ہے اور کس طرح ماحول آلودہ ہو رہا ہے، اور آخر میں ماحولیاتی نظام میں جنگلی جانوروں کی اہمیت بتانا ہے۔ اس کے بعد جغرافیائی وجہ نمبر 4، نقل و حمل کے ذرائع میں فضائی راستے کے استعمال میں اضافہ ہوا ہے۔ اس کے جواب میں آپ کو نقل و حمل کے ذرائع میں ہونے والی تبدیلی اور جدیدیت بتانا ہے۔ قیمتی اشیاء، سڑ گلنے والی اشیاء، ادویات، جنگ اور ایمرجنسی کے اوقات میں فضائی راستوں کا استعمال کیا جاتا ہے، اور لوگوں کی معیاری زندگی بڑھنے کی وجہ سے بھی نقل و حمل کے ذرائع میں فضائی راستے کے استعمال میں اضافہ ہوا ہے۔ جغرافیائی وجہ نمبر 5، ہمالیائی علاقے میں زیادہ ترقی دکھائی نہیں دیتی۔ اس کے جواب میں آپ کو یہ بتانا ہے کہ کس طرح ہمالیائی علاقہ بلند و بالا ترین ہے، کس طرح یہاں شدید آب و ہوا، تیز ڈھلان، تیز دریاؤں کا بہاؤ، برفانی دریا اور زلزلوں کا زد کا علاقہ پایا جاتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ نقل و حمل اور رسل و رسائل کے ذرائع کی کم ترقی پائی جاتی ہے۔ ان تمام وجوہات کو یہاں پر آپ کو بتانا ہے۔ جغرافیائی وجہ نمبر 6، علم جغرافیہ حرکیاتی وصف کا حامل ہے۔ اس کے جواب میں آپ کو یہ بتانا ہے کہ قدیم دور میں کس طرح جغرافیہ کی وسعت محدود ہوتی ہے اور دور حاضر میں کس طرح اس کی وسعت
توسیع ہو رہی ہے اور اس میں کس طرح تکنیکی اور ثقافتی عوامل کا استعمال کیا جا رہا ہے اور کس طرح ماحولیاتی تبدیلی کے لحاظ سے اس کی وسعت تبدیل ہو رہی ہے۔ یہاں سوال نمبر 2 مکمل ہوتا ہے۔ سوال نمبر 3 درج ذیل اصطلاحات میں فرق واضح کیجیے، کوئی 3۔ یہاں آپ کو 5 اصطلاحات میں سے کوئی 4 اصطلاحات میں فرق لکھنا ہے۔ سوال نمبر 1 دہندہ علاقے ڈونر ریجن اور وصول کنندہ علاقے ریسیپینٹ ریجن۔ نمبر 2 بنجر زمین اور غیر زرعی زمین۔ نمبر 3 کان کنی اور ماہی گیری۔ نمبر 4 ثانوی معاشی سرگرمیاں اور ثلاثی معاشی سرگرمیاں۔ نمبر 5 طبی علاقے اور سیاسی علاقے۔ سوال نمبر 3 کے سوالات کو حل کرتے وقت سب سے پہلے آپ کو اصطلاح کے معنی و مفہوم بتانا ہے اور بعد میں دونوں اصطلاحات کے درمیان کم از کم 3 فرق کو بیان کرنا ہے۔ یہ تمام فرق میرے چینل پر ویڈیو کی شکل میں موجود ہیں، آپ وہاں سے رہبری حاصل کر سکتے ہیں۔ سوال نمبر 4 الف دنیا کے نقشے کے خاکے میں درج ذیل کی نشاندہی کیجیے اور مناسب اشاریہ بنائیے، کوئی 6 مارک کے لیے۔ طلباء و طالبات یہاں 8 سوالات پوچھے گئے ہیں، ان میں سے آپ کو کوئی 6 کی نشاندہی کرنا ہے۔ تو چلیے سب سے پہلے آسٹریلیا میں گھنی آبادی کا علاقہ۔ نمبر 2 بھارت میں سب سے زیادہ جنسی تناسب والی ریاست کیرلا۔ نمبر 3 رور صنعتی علاقہ۔ نمبر 4 5 عظیم جھیل کا صنعتی علاقہ۔ نمبر 5 نہر سویز۔ نمبر 6 چائے درآمد کرنے والا اہم ملک یعنی سری لنکا۔ نمبر 7 صحارا ریگستان۔ نمبر 8 جاپان کا ایک اہم صنعتی شہر یعنی ٹوکیو۔ ان تمام کی نشاندہی دنیا کے نقشے کے خاکے میں بتائی گئی ہے، آپ اس کی پریکٹس کر سکتے ہیں۔ سوال نمبر 4 کا بے دیے گئے افقی ستونی ترسیم کا مطالعہ کیجیے اور درج ذیل سوالات کے جوابات دیجیے۔ 5 مارک کے لیے ہے، 5 سوالات پوچھے گئے ہیں، آپ کو یہ دیے گئے افقی ترسیم کا بغور مطالعہ کرنا ہے اور دیے گئے سوالات کے جوابات دینا ہے۔ چلیے دیے گئے عمودی ترسیم کا مطالعہ کریں گے۔ اس ترسیم میں 2019 کی 6 مختلف براعظموں کی آبادی کی تقسیم کو ظاہر کیا گیا ہے۔ اس ترسیم کے بائیں جانب آبادی کا فیصد بتایا گیا ہے 0 سے 100%، اور اس کے دائیں جانب براعظموں کے نام اور ان کے آبادی کا فیصد بریکٹ میں لکھا ہوا ہے۔ آبادی کی فیصد کو مختلف شیڈنگ کے ذریعے بتایا گیا ہے۔ افریقہ کی آبادی 16.96% ہے، ایشیا کی آبادی 59.65% ہے، شمالی امریکہ کی آبادی 9.69% ہے، جنوبی امریکہ کی آبادی 8.40% ہے، یورپ کی آبادی 4.75% ہے اور آسٹریلیا کی آبادی 0.55% ہے۔ اب ہم پوچھے گئے سوالات کے جوابات دیں گے۔ سوال نمبر 1 اس افقی ستونی ترسیم سے کیا ظاہر ہوتا ہے؟ اس کا جواب اس افقی ستونی ترسیم سے آبادی کی تقسیم ظاہر کی جاتی ہے۔ سوال نمبر 2 سب سے کم گنجان آباد بر اعظم کون سا ہے؟ اس کا جواب آسٹریلیا سب سے کم گنجان آباد بر اعظم ہے۔ نمبر 3 کس بر اعظم میں آبادی کا فیصد زیادہ ہے؟ اس کا جواب ایشیا وہ بر اعظم ہے جس میں آبادی کا فیصد زیادہ ہے۔ نمبر 4 کس بر اعظم میں آبادی کا فیصد 16.96 ہے؟ اس کا جواب اس طرح سے ہے، افریقہ وہ بر اعظم ہے جس میں آبادی کا فیصد 16.96 ہے۔ سوال نمبر 5 خاکے میں کتنے بر اعظم دکھائے گئے ہیں؟ اس خاکے میں کل 6 بر اعظم دکھائے گئے ہیں۔ اس طرح سے یہاں سوال نمبر 4 الف اور بے
مکمل ہوتا ہے۔ سوال نمبر 5، درج ذیل پر مختصر نوٹ لکھیے، کوئی 3، اس کے لیے 5 مارکس دیے گئے ہیں۔ یہاں آپ کو 5 مختصر نوٹ پوچھے جاتے ہیں، ان میں سے آپ کو کوئی 3 پر مختصر نوٹ لکھنا ہے۔ نوٹ نمبر 1، باغاتی کاشتکاری۔ اس کے جواب میں آپ کو باغاتی کاشتکاری کے معنی مفہوم، باغاتی کاشتکاری کی خصوصیات، باغاتی کاشتکاری میں اگائی جانے والی اہم فصلوں کے نام، اور آخر میں باغاتی کاشتکاری دنیا کے کن ممالک میں کی جاتی ہے ان ملکوں کے نام لکھنا ہے۔ نوٹ نمبر 2، آزاد پا صنعتیں، فٹ لوز انڈسٹریز۔ سب سے پہلے اس کے جواب میں آپ کو آزاد پا صنعتیں کے معنی مفہوم لکھنا ہے، اس کے بعد ان کی خصوصیات لکھنا ہے، اور آزاد پا صنعتیں کی اہمیت، اور آخر میں ان کی مثالیں دینا ہے۔ نوٹ نمبر 3، مواصلات کے ذرائع کے طور پر سیارچے کی اہمیت۔ اس کے جواب میں سب سے پہلے آپ کو سیارچے کی معنی مفہوم لکھنا ہے، اس کے بعد سیارچے کی خصوصیات اور سیارچے کی اہمیت، اور آخر میں اس کی مثالیں دینا ہے۔ نوٹ نمبر 4، علاقائی ترقی پر اثر انداز ہونے والے عوامل۔ اس کے جواب میں آپ کو علاقائی ترقی کے معنی مفہوم لکھنا ہے اور علاقائی ترقی پر اثر انداز ہونے والے عوامل مثالوں کے ذریعے بتانا ہے، جیسے طبعی عوامل، آبادی، زمین کا استعمال، معاشی سرگرمیاں۔ نوٹ نمبر 5، علم جغرافیہ کے جدید رجحانات۔ اس کے جواب میں آپ کو علم جغرافیہ میں جدید رجحانات کو بیان کرنا ہے، اس کے بعد جغرافیہ کے مطالعے میں کس طرح ٹیکنالوجی اور جدید آلات کا استعمال کیا جا رہا ہے واضح کرنا ہے۔ اس طرح سے یہاں پر یہ سوال مکمل ہوتا ہے۔ ان تمام کے جواب میرے چینل پر دستیاب ہیں، آپ ان سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ سوال نمبر 6، الف، درج ذیل پیراگراف کا مطالعہ کر کے دیے گئے سوالات کے جوابات دیجیے، 4 مارک کے لیے۔ طلبہ و طالبات اس پیراگراف کو مطالعہ کرنا ہے اور اس کے بعد پوچھے گئے سوالات کے جوابات دینا ہے۔ تو چلیے اس کا مطالعہ کریں گے۔ انسان قدیم زمانے سے ہی معدنیات کا استعمال کرتا آیا ہے۔ معدنیات کا استعمال ہتھیار بنانے، آلات، زیورات، ادویات و برتن سازی کے لیے ہوتا ہے۔ انسان کے ثقافتی ارتقاء کے مختلف مراحل کا تعلق بھی معدنیات کے استعمال سے رہا ہے۔ پتھر کے دور کے اختتام پر انسان نے معدنیات کے استعمال کا ہنر سیکھ لیا تھا۔ اس کے بعد کے ادوار مثلاً تانبے کا دور، کانسے کا دور، لوہے کا دور اور ایٹمی دور وغیرہ، یہ سب معدنیات کے استعمال سے ہی وابستہ ہیں۔ انسان کی بتدریج ترقیات انہی معدنیات کے استعمال کی مرہون منت ہے، یعنی احسان مند ہے۔ دور حاضر میں انسان نے تو بحیروں اور سمندروں کی تہوں سے بھی معدنی تیل اور قدرتی گیس نکالنے کا کام شروع کر دیا ہے۔ اس طرح سے یہ پیراگراف ہو گیا۔ اب اس کے سوالات کے جوابات دینے کی کوشش کریں گے۔ سوالات میں نمبر 1، انسان معدنیات کا استعمال کس مقصد سے کرتا تھا؟ اس کا جواب، انسان معدنیات کا استعمال ہتھیار، آلات، زیورات اور ادویات برتن سازی کے لیے کرتا تھا۔ سوال نمبر 2، انسان نے کس مرحلے میں معدنیات کے استعمال کا ہنر سیکھا؟ اس کا جواب اس طرح سے رہے گا، انسان نے پتھر کے دور یا مرحلے میں معدنیات کے استعمال کا ہنر سیکھا۔ سوال نمبر 3، کون سے ادوار معدنیات کے استعمال کے لیے دیے گئے ہیں؟ اس کا جواب، تانبے کا دور، کانسے کا دور، لوہے کا دور اور ایٹمی دور وغیرہ ادوار معدنیات کے استعمال کے لیے دیے گئے ہیں۔
سوال نمبر 4، انسان نے سمندری فرش سے کس معدنیات کا استحصال کیا ہے؟ اس کا جواب اس طرح سے ہے، انسان نے سمندری فرش سے معدنی تیل اور قدرتی گیس کا استحصال کیا ہے۔ سوال نمبر 6 کا ب، نامزد خاکہ بنائیے، کوئی 2، اس کے لیے 4 مارک دیے گئے ہیں۔ آپ کو یہاں 3 پوچھے جاتے ہیں جن میں سے آپ کو کوئی 2 نامزد خاکے بنانا ہے۔ یہاں ان تینوں کے خاکے ناموں کے ذریعے یعنی نامزد خاکے بنائے گئے ہیں، آپ اس کی مشق کریں۔ اس طرح یہاں سوال نمبر 6 مکمل ہوتا ہے۔ سوال نمبر 7، مندرجہ ذیل سوالات کے جوابات تفصیل سے لکھیے، کوئی 1، اس کے لیے 8 مارک دیے جاتے ہیں۔ طلباء طالبات، آپ کو یہاں 2 سوالات پوچھے جاتے ہیں جن میں سے آپ کو کسی ایک پر تفصیل جواب لکھنا ہوتا ہے۔ تو چلیے سوال نمبر 1 دیکھیں گے۔ آبادی کی تقسیم پر اثر انداز ہونے والے معاشی و سماجی عوامل کو مثالوں کے ذریعے لکھیے۔ اس کا جواب لکھتے وقت آپ سب سے پہلے تعارف لکھیں گے اور آبادی کی تقسیم پر اثر انداز ہونے والے معاشی و سماجی عوامل کو مثالوں کے ذریعے لکھیں گے۔ سوال نمبر 2، شکر سازی کی صنعت کے قیام پر اثر انداز ہونے والے عوامل بیان کیجیے۔ اس کا جواب لکھتے وقت بھی آپ کو سب سے پہلے تعارف لکھنا ہے اور شکر سازی کی صنعت کے قیام پر اثر انداز ہونے والے عوامل جیسے آب و ہوا، پانی کی دستیابی، زمین کی دستیابی، نقل و حمل کے ذرائع، مزدور، سرمایہ، حکومت کی پالیسیاں وغیرہ عوامل کا مثالوں کے ذریعے تبصرہ کرنا ہے۔ اس طرح سے یہاں سوال نمبر 7 مکمل ہوتا ہے۔ طلباء و طالبات اس پیپر کو ضرور حل کیجیے اور اپنے دوستوں رشتہ داروں میں شیئر ضرور کیجیے۔ خدا حافظ۔